ہمنا اور نور کا آج ولیمہ ہوتا ہے۔ ان کی ساس شہناز بیگم نے ان کے ولیمے کا انتظام ایک چھوٹے سے پارک میں کروایا تھا، جس کی وجہ سے گرمی میں ہمنا کی بری حالت ہو رہی تھی۔ یا اللہ، کتنی گرمی ہو رہی ہے! گرمی کے مارے تو میری جان ہی نکل جا رہی ہے۔ ہمنا، میں تمہارے لیے کسی سے ٹھنڈا ٹھنڈا جوس منگواتی ہوں۔ جوس پی کر تمہاری گرمی یوں جاتی رہے گی۔ اتنے میں ان کی ساس بھی ان کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ لو بہو، میری طرف سے تم دونوں کے ولیمے کے تحفے۔ امی جان، یہ شرارہ کا کپڑا تو بہت پیارا ہے۔ تمہیں اتنا سستا کپڑا پیارا لگ رہا ہے؟ امی جان، اپنی بہو کو ولیمے میں اتنے سستے کپڑے کون دیتا ہے؟ اگر آپ کو ہمیں شرارہ دینا ہی تھا تو بازار سے سلا سلایا شرارہ بھی تو دے سکتی تھیں آپ۔ بیٹا، بازار سے سلے سلائے شرارے بہت مہنگے آتے ہیں اور ان کا کپڑا بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے تمہیں دونوں کے لیے یہ شرارے کا کپڑا لے لیا۔ اب تم دونوں اپنی مرضی سے اسے سلوا سکتی ہو۔ کہنے کو تو شہناز بیگم ٹھیک ٹھاک گھرانے سے بھی تعلق رکھتی تھی۔ شہناز بیگم کے دونوں بیٹوں کا خود کا کریانے کا بہت اچھا کاروبار تھا، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی شہناز بیگم میں کنجوسی بہت تھی۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں کنجوسی کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ ہمنا سے کہتی ہے، یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمنا بہو، تو نے دن میں کیوں اے سی چلا لیا ہے؟ اور یہ کیا، تیرے کمرے کی ساری لائٹس بھی آن ہیں؟ امی جان، آپ تو جانتی ہیں نا کتنی گرمی پڑ رہی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہی تو اے سی چلایا ہے، اور آپ کیا چاہتی ہیں کہ گھر کی لائٹس کے ساتھ ساتھ اپنے کمرے کی لائٹس بند کر دوں اور اندھیرے میں بیٹھ جاؤں ایسے ہی؟ امنا بہو، پچھلے مہینے ہمارا کتنا بل آیا تھا؟ پورے 40,000۔ اور اگر تم ایسے ہی بجلی خرچ کرتی رہی تو ایک دن ہم لوگ سڑک پر آ جائیں گے۔ اب سے اے سی صرف رات میں ہی چلے گا اور دن میں گھر کی ساری لائٹس بند رہیں گی۔ میری بچت تمہاری نظروں میں کنجوسی ہی سہی، لیکن میں نے جو کہا اس بات پر تجھے عمل کرنا ہوگا۔ اپنی ساس کی بات بات پر کنجوسی دیکھ کر ہمنا کو اپنی ساس پر بہت غصہ آتا ہے، لیکن مجبوراً کچھ نہیں کر پاتی۔ اسی طرح کئی دن گزر جاتے ہیں اور اب ماہ رمضان کو شروع ہونے میں صرف ایک ہی دن رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سبھی بازار خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بازار میں کافی بھیڑ لگی ہوتی ہے، ہر کوئی روزے کے لیے طرح طرح کی چیزیں خرید رہا ہوتا ہے۔ ادھر شہناز بھی اپنی دونوں بہوؤں کے ساتھ روزے کا سامان لینے آتی ہے۔ بھائی جان، یہ کھجور کیسے لگائی ہے؟ بہن، یہ پیکٹ والی 200 روپے کلو اور یہ کھلی کھجور 80 روپے کلو ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ 200 روپے کلو والی 2 کلو کر دیں۔ نہ بہو، یہ 200 روپے والی کھجور لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ 80 روپے والی سے زیادہ بہتر نہیں ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ امی جان، یہ 200 روپے پیکٹ والی بند ہے اور کافی صاف بھی ہے۔ نہیں بھائی صاحب، آپ 80 روپے والی ہی کھجور دے دیں۔ اپنی ساس کو کھجور جیسی چیز میں بھی کنجوسی کرتے دیکھ کر ہمنا کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن بازار میں ہونے کی وجہ سے ہمنا اپنی ساس سے کچھ نہیں کہہ پاتی۔ تینوں ساس بہو ابھی آگے تھوڑی چلتی ہی ہیں کہ تبھی ہمنا کو پھل والا دکھائی دیتا ہے۔ امی جان، یہاں پر کتنے سارے پھل ہیں، سبھی ماڈرن ہیں، ہم اسے افطاری کے لیے لے لیتے ہیں نا؟ بیٹا، یہ سبھی پھل بہت مہنگے ہیں، انہیں چھوڑو، وہ دیکھ وہاں کتنے تازہ تازہ آم، کیلے، انگور اور تربوز ہیں، وہ لے لیتے ہیں۔ امی جان،
کنجوس پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کم از کم افطاری اور سحری کی چیزوں میں تو کنجوسی مت کرے نا۔ ہمنا، اس میں کنجوسی کی تو کوئی بات نہیں، بلکہ انار، انگور، تربوز کھانا تو سنت ہے۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تربوز بہت پسند تھا، اور اسے کھانا بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ یہ سب باتیں سن کر ہمنا کا منہ بن جاتا ہے اور وہ بنا کچھ کہے سیدھا ہی گھر آ جاتی ہے۔ پھر رات کے 2 بج جاتے ہیں۔ اب سب کی سحری کا وقت ہو جاتا ہے۔ امی جان، سب کے لیے سحری میں کیا بناؤں؟ نور، ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ پکوڑے، بریانی، کوفتے اور کباب بنا دیتے ہیں۔ ہم نا، سحری میں اتنا سب کچھ کون کھاتا ہے؟ اگر یہ سب کچھ کھائیں گے تو تجھے دن بھر بہت پیاس لگے گی۔ سحری میں تو ہلکا پھلکا کھایا جاتا ہے، اور صرف ہلکا پھلکا کھا کر ہی پیٹ بھرا جاتا ہے۔ اللہ امی جان، میں تو آپ کی کنجوسی سے تنگ آ چکی ہوں۔ اب سحری میں بھی اپنی مرضی کا میں کچھ نہیں کھا سکتی۔ اگر یہ سب سحری میں نہیں بنے گا تو میں خالی پیٹ ہی سحری کروں گی اور روزہ رکھ لوں گی۔ نہیں ہمنا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تم خالی سے پیٹ ایسے روزہ کیسے رکھ سکتی ہو؟ یہ بری بات ہے۔ نور کی بات سن کر ہمنا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی پھلکی سحری کرنا پڑتی ہے۔ پھر سبھی لوگ سحری کرتے ہیں اور نماز پڑھ کر دن کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اس طرح دن گزرتا ہے اور افطاری کا وقت آ جاتا ہے۔ شہناز بیگم اپنی بہوؤں سے کہتی ہے، نور بہو، افطاری کا وقت ہو رہا ہے، جلدی سے پھل کاٹ لو اور پکوڑے تل لو، تب تک میں شربت کی تیاری کرتی ہوں۔ امی جان، میرا چکن قورمہ کھانے کا بہت دل کر رہا ہے، آپ چکن قورمہ منگوا دیجیے نا۔ ہمنا بہو، رمضان میں چکن کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تمہیں پتہ ہے چکن قورمہ کی ایک پلیٹ پورے 1000 روپے کی آتی ہے۔ میں تمہارے لیے مسالے والے چاول منگوا دیتی ہوں۔ نہیں امی جان، کوئی ضرورت نہیں ہے، مسالے والے چاول بھی تو کافی مہنگے ہوں گے نا۔ اتنا سب کہہ کر ہمنا چلی جاتی ہے۔ ہمنا کا ایسا برتاؤ دیکھ کر نہ ہی شہناز بیگم کو اچھا لگتا ہے اور نہ ہی نور کو۔ اس کے بعد ایسے تیسے کر کر ہمنا افطاری کر لیتی ہے، اور ایسے ہی اپنے کنجوس سسرال میں بڑی مشکلوں سے روزے رکھتی ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا جاتا ہے اور الوداع جمعہ کا دن آ جاتا ہے۔ عید قریب ہوتی ہے، اس لیے سبھی عید کے کپڑے خریدنے کے لیے دکان پر جاتے ہیں۔ امی جان، میں تو یہ نیلے والا ہی سوٹ لوں گی، دیکھو نا کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ بھائی جان، یہ نیلا سوٹ کتنے کا ہے؟ بہن، یہ سوٹ پورے 6000 روپے کا ہے۔ ارے بھائی صاحب، اتنی مہنگائی، عید آنے والی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ آپ اتنی مہنگائی کر دیں۔ 6000 روپے میں تو اپنے پورے گھر کے کپڑے لے آؤں۔ ہمنا بیٹا، میں تمہیں آگے سے کوئی اچھا سا اور سستا سا سوٹ دلا دوں گی، اسے چھوڑو۔ بیچاری ہمنا کو اس کنجوس ساس کی عادت سی پڑ گئی تھی، اس لیے وہ کچھ نہیں کہتی اور اپنی ساس کا دلایا ہوا سستا سا سوٹ چپ چاپ لے لیتی ہے۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں اور آج عید کا دن تھا۔ سبھی لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، اور سبھی لوگ دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے ابھی بیٹھتے ہی ہیں کہ تبھی ہمنا کو فون آتا ہے، اور جیسے ہی وہ فون پر بات کرتی ہے تو اس کے ہاتھ سے فون نیچے گر جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ارے کیا ہوا ہمنا بہو، خیریت تو ہے؟ کس کا فون تھا؟ ابو جان کا فون تھا، میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کی کنڈیشن بہت خراب ہے، اب میں کیا کروں گی؟ ہمنا کی بات سن کر سبھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہسپتال کے لیے نکل جاتے ہیں،
اور جیسے ہی ہسپتال پہنچتے ہیں تو ان سے ڈاکٹر کہتا ہے، دیکھیے اس کا خون کافی بہہ چکا ہے اور آپریشن کرنا پڑے گا، کم سے کم 2 لاکھ روپے کا خرچہ آ جائے گا، آپ جلدی سے پیسے جمع کروا دیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مریض کی حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ یا اللہ، یہ 2 لاکھ روپے اتنی بڑی رقم میں کہاں سے لاؤں گی؟ میرے ابو کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ میرے بھائی پر رحم کر اور ٹھیک کر دے اسے۔ اس طرح ہمنا ہسپتال میں کوئی اچھی سی جگہ دیکھ کر وہیں دعا مانگنا شروع کر دیتی ہے۔ تبھی وہاں 4 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر آتا ہے اور ہمنا سے کہتا ہے، آپ کے بھائی کی جان اب خطرے سے باہر ہے، آپریشن کامیاب رہا، آپ فکر نہ کریں، اب آپ کا بھائی بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آپریشن کے پیسے کس نے دیے تھے؟ آپ کی ساس شہناز بیگم نے۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ بات سن کر ہمنا بہت حیران ہوتی ہے اور بھاگی بھاگی اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے، جہاں وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی ٹھیک ہے۔ پریشان مت ہو بہو، اللہ کے فضل و کرم سے تمہارا بھائی اب بالکل ٹھیک ہے۔ امی جان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آپریشن کے پیسے کیسے دیے؟ میں جانتی تھی تم یہی سوال کرو گی ہمنا بہو، بھلے ہی میں کنجوس ہوں تمہاری نظروں میں، لیکن یہ کنجوسی میں اپنے شوق سے نہیں کرتی، میں تو بس بچت کر کے پیسے جمع کرتی ہوں تاکہ پیسے ہمارے اچھے برے وقت میں کام آ سکیں۔ اب یہ دیکھو کام آ گئے نا۔ امی جان، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آپ ہم لوگوں کی فائدے کے لیے ہی پیسے جمع کرتی رہی اور میں نے نہ جانے آپ کو کیا کیا کہا، پلیز امی جان مجھے معاف کر دیں۔ امی جان، اگر آپ نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، پتہ نہیں آج میرا بھائی زندہ بھی ہوتا یا مر گیا ہوتا۔ شہناز بیگم اپنی بہو کو گلے سے لگاتی ہے اور اسے دلاسا دیتی ہے۔ اس کے بعد ہمنا اور نور کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ بڑے بزرگوں کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، وہ گھر کے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتے ہیں۔ اس طرح ہمنا اب سسرال میں ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے۔